جی علی بھائی، اگلا سوال ہے کہ پلیز مسلمان یہ بتا دیں، مسلمان لڑکی دیوبندی فیملی میں شادی لگ جائے تو وہ اپنا معاملہ کیسے لے کر آگے چلے؟ بس پیار محبت سے، اب ظاہر ہے یہ معاملہ تو مس ہینڈل تو ہو گیا ہوا ہے نا، اور ظاہر ہے ایسا ہوتا ہے. بس شادی سے پہلے یہ سارے معاملات دیکھنے چاہیے کہ کسی بھی فرقے کا ہے وہ کٹر نہ ہو. بس پڑھا لکھی اگر فیملی ہے اور وہاں پہ ایسے ایشو وقت کے ساتھ ساتھ ایڈریس ہو سکتے ہیں، تو جہاں کہیں بھی جائیں بس کوشش کریں قرآن کی دعوت کو عام کریں. یعنی اگر کسی کا ہسبینڈ جو ہے وہ دیوبندی ہے تو قرآن پڑھیں ترجمے کے ساتھ. لیکن اب دیوبند کا تو دماغ انہوں نے بند کر دیا، انہوں نے کہا قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا. انہوں نے کہا ہم ڈائریکٹ نہیں پڑھیں گے، ہم قرآن پڑھیں گے اشرف تھانوی صاحب سے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اشرف تھانوی صاحب نے اردو میں ترجمہ کر دیا ہے، تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ بھی اردو میں آ چکا ہے، ہم ڈائریکٹ تقی عثمانی صاحب سے قرآن پڑھتے ہیں. تو اس طریقے سے آہستہ آہستہ انشاءاللہ معاملات بہتر ہوں گے. اور دعا بھی ساتھ جاری رکھیں، قرآن پہ ایمفسائز کریں. باقی جو فقہی معاملات ہیں وہ بعد میں دیکھے جائیں گے. پہلے یہ کہ عقیدے تو قرآن کے مطابق ہونا، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ بتائیں کہ بھی قرآن میں تو ہم نے یہ پڑھا تھا، اب دیکھو فضائل اعمال میں تو یہ عقیدہ لکھا ہوا ہے، دیوبندی تو یہ کہہ رہے ہیں، المحنن میں تو یہ لکھا ہوا ہے. لیکن اس سے پہلے قرآن پڑھ چکا ہو تاکہ کسی کے پاس چیک کرنے کا ایک ذریعہ ہو کہ ہاں بھئی ہم نے تو قرآن میں پڑھا تھا کہ جو مر گیا وہ دنیا میں واپس نہیں آ سکتا. تو اب یہ قاسم نوتوی کس طرح مرنے کے 6 سال بعد قبر سے نکل کے تو دیوبند کے 2 مولویوں کی صلح کرا کے دوبارہ قبر کے اندر چلا گیا. تو ظاہر ہے سوچنے میں مجبور ہو جائیں گے کہ بھئی سورہ یاسین میں، سورہ واقعہ میں تو اللہ فرما رہا ہے کہ جو مر گیا دنیا میں واپس نہیں آئے گا. جی نیکسٹ.